مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی، لیکن یہ جو کہانی ہے نا، یہ بڑی میننگ فل ہے۔ ایک بادشاہ کے ہاں ایک نوجوان نوکری کی غرض سے گیا۔ بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے اور نوجوان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، پڑھا لکھا ہوں لیکن غریب ہوں، اگر آپ مجھے نوکری دے دیں گے تو میرے گھر کا چولہا جلنا شروع ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تعلیم کیا ہے، جو پوچھا جاتا ہے نوکری دیتے وقت، جو انٹرویو لیا جاتا ہے، قابلیت کیا ہے۔ تو جب اس نے پوچھا نا قابلیت کیا ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اسے چند دن پہلے میرے جو گھوڑوں کے استبل کا انچارج تھا اس کی موت ہو گئی ہے، تو میں اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیتا ہوں۔ بادشاہ کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نوجوان نے کہا ہے میں سیاسی بھی ہوں، معاملہ فیم ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، وہ آپ کو تو بڑا عزیز ہے وہ گھوڑا، لیکن وہ نسلی نہیں ہے۔ فوراً اس شخص کو بتایا کہ جس سے وہ گھوڑا اس نے لیا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ گھوڑا تو اصلی ہے، گھوڑا تو نسلی ہے، لیکن بادشاہ سلامت جب یہ گھوڑا پیدا ہوا تھا تو اس کے بعد اس کی ماں مر گئی تھی۔ ہم نے اسے گائے کا دودھ پلا کر پالا ہے، بڑا کیا ہے، اور پھر اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ چند مہینوں کے بعد میں تجھ سے ملکہ کے بارے میں پوچھوں گا، کیونکہ تو سیاسی ہے۔ تو میرے بھائیو، عادتیں نسلوں کا پتہ دیا کرتی۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی۔ مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی، لیکن یہ جو کہانی ہے نا، یہ بڑی میننگ فل ہے۔ یہ کہانی بڑی میننگ فل ہے، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ کے ہاں ایک نوجوان نوکری کی غرض سے گیا۔ بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے اور نوجوان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، پڑھا لکھا ہوں لیکن غریب ہوں، اگر آپ مجھے نوکری دے دیں گے تو میرے گھر کا چولہا جلنا شروع ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تعلیم کیا ہے، جو پوچھا جاتا ہے نوکری دیتے وقت، جو انٹرویو لیا جاتا ہے، قابلیت کیا ہے۔ تو جب اس نے پوچھا نا قابلیت کیا ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ ایک سیاسی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ سیاسی نہیں، جو ہمارے ہاں سیاست کا کنسپٹ بن گیا وہ نہیں۔ سیاسی عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو معاملہ فہم ہو، جو فہم و فراست کے ساتھ کسی بھی معاملے کو حل کر لے، وہ سیاسی ہوتا ہے۔ تو اب بادشاہ کے پاس تو سیاستدانوں کی بھرمار تھی، لیکن چونکہ وہ نوجوان غریب تھا، اسے نوکری دینی تھی، تو بادشاہ نے سوچا کہ اسے چند دن پہلے میرے جو گھوڑوں کے استبل کا انچارج تھا اس کی موت ہو گئی ہے، تو میں اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیتا ہوں، چلے اس کے گھر کا چولہا جلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسے نوکری دے دی گئی، وہ گھوڑوں کے استبل کا انچارج بن گیا۔ 1 ماہ گزرا، 2 ماہ، 3 ماہ،
बादशाह के जहन में वो बात बैठी हुई थी कि इस नौजवान ने कहा है मैं सियासी भी हूं, मामला फेम हूं, बड़ी फेम और फरासत से मामलात को हल कर लेता हूं। तो बादशाह ने उसका इम्तहान लेना चाहा, उसे आजमाना चाहा, उसे देखना चाहा कि ये कितना मामला फेम है, ये कितना शऊर रखता है। तो एक दिन उसने उस नौजवान को बुलाया और उसे कहने लगा कि फलां जो घोड़ा है तू जानता है वो मुझे बड़ा प्यारा है, मेरा घोड़ा बड़ा अजीज घोड़ा है, मुझे बहुत प्यारा घोड़ा है, तेरी उस घोड़े के बारे में क्या राय है? तो उस नौजवान ने कहा बादशाह सलामत, वो आपको तो बड़ा अजीज है वो घोड़ा, लेकिन वो नस्ली नहीं है। बादशाह ये जवाब सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ उसे कि मेरा जो प्यारा घोड़ा है वो नस्ली नहीं है। फौरन उस शख्स को बुलाया कि जिससे वो घोड़ा उसने लिया था और उसे सारी बात बताई। तो उस शख्स ने कहा कि घोड़ा तो असली है, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन बादशाह सलामत जब ये घोड़ा पैदा हुआ था उसके बाद इसकी मां मर गई थी। हमने इसे गाय का दूध पिलाकर पाला है, बड़ा किया है। ये घोड़ा तो असली है, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इसने अपनी मां का दूध पिया नहीं है, इसने घोड़ी का दूध पिया नहीं है, इसने गाय का दूध पिया है, फिर ये जवान हुआ है। अब उस नौजवान को बुलाया और उस नौजवान से पूछा कि बता तुझे कैसे पता चला? तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि मुझे ऐसे पता चला कि बादशाह सलामत जब घोड़ा घास खाता है वो घास लेता है और मुंह उठा के खाता है, लेकिन जब ये घोड़ा घास खाता था तो ये अपना मुंह नीचे करके गाय की तरह घास खाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह उससे बड़ा मुतासर हुआ और उसके घर में भेड़ें और अनाज और बकरियां बेच दी तोहफे के तौर। और फिर उसे मलका के महल में तैनात कर दिया। और साथ ये भी कह दिया कि चंद महीनों के बाद मैं तुझसे मलका के बारे में पूछूंगा, क्योंकि तू सियासी है। अब वो नौजवान मलका के महल में तैनात हो जाता है, उसकी तैनाती मलका के महल में हो जाती है। 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरे, 3 माह गुजरे, 4 माह गुजरे। एक दिन बादशाह उस नौजवान को बुलाता है और मलका के बारे में राय पूछता है। तो वो नौजवान बादशाह सलामत को ये जवाब देता है कि बादशाह सलामत चाल चलन से तो वो मलका है, लेकिन वो शहजादी नहीं है। उसका चाल चलन, उसका उठना बैठना तो मलका जैसा है, लेकिन वो शहजादी नहीं है। शहजादी वो होती है जो बादशाह के घर में पैदा होती है। बादशाह की जो बेटी होती है उसे शहजादी कहा जाता है। तो बादशाह सलामत चाल चलन से तो मलका है, उठने बैठने से तो मलका है, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह तो परेशान हो गया, सर फटा गया उसका, सांस रुक गई। फौरन अपनी सास को बुलाया
اور ساس سے ساری روادات، اپنی ساس سے ساری بات کہہ ڈالی. اپنی ساس کے وہ ساری بات جو تھی نا وہ گوش گزار کر دی. تو ساس کہنے لگی کہ یہ حقیقت ہے، یہ ہماری بیٹی نہیں ہے. جب ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور تیرے باپ نے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، کیونکہ تیرا باپ اور میرا خاوند بڑے اچھے اور گہرے دوست تھے، لیکن جس بیٹی کا تیرے باپ نے رشتہ مانگا تھا، وہ جو ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ جو ہماری بیٹی تھی، وہ 6 مہینے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، موت ہو گئی تھی. لیکن ہم یہ تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میرا خاوند اور تیرا باپ بڑے اچھے گہرے دوست تھے. وہ اس تعلق کو بڑھانا چاہتے تھے، لہذا ہم نے کسی کی بیٹی پالی جو آج تیرے گھر میں ملکہ ہے. اب بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا. کہ بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ملکہ کا رویہ اپنے خادموں، اپنے غلاموں، اپنے نوکروں کے ساتھ بڑا سخت ہے. اس کا رویہ اپنے نوکروں، چاکروں، غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اچھا، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کرتی. جو شہزادی ہوتی ہے اس نے شروع سے ہی نوکر چاکر دیکھے ہوتے ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے بات کرنی. بادشاہ اس کے اس شعور سے، اس عقل سے، اس جواب سے بڑا متاثر ہوا اور اسے تحفے کے طور پر بے حساب بکریاں، اناج اور بیڑیں اور غلہ دے دیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی اسے اپنے محل میں تعینات کر دیا. اس کی تعیناتی اس نے اپنے محل میں اب کر دی. کچھ عرصے بعد بادشاہ اس نوجوان کو بلاتا ہے اور اپنے بارے میں رائے پوچھتا ہے کہ بتا میں کیسا بادشاہ. وہ نوجوان کہتا ہے پہلے وعدہ کریں کہ مجھے آپ قتل نہ کروائیں گے، مجھے جان کی امان دیں گے. وعدہ کر دیا بادشاہ نے کہ تجھے کچھ بھی نہ کہا جائے گا. پوچھا جاتا ہے نا پہلے جان کی امان پاؤں تو یہ بات کہہ دوں. بادشاہوں کے وزیر بشیر کہتے تھے نا. تو کہا وعدہ ہے تجھے کچھ بھی نہ کیا جائے گا، جو تیرے دل میں، جو تیرے دماغ میں میرے بارے میں رائے ہے وہ تو مجھے بتا دے. تو اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ کی مسند پہ تو بیٹھے ہوئے، آپ تخت پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہ ہی آپ کا رویہ بادشاہوں جیسا ہے اور نہ ہی آپ بادشاہ زادے ہیں. یعنی نہ ہی آپ شہزادے ہیں اور نہ ہی آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ بادشاہوں کی طرح ہے. بادشاہ کی تو سانسیں روکیں. بڑا تاؤ آ گیا اسے، بڑا غصہ آ گیا اسے، لیکن وہ اب وعدہ دے چکا تھا کہ آپ کی جان کو امان رہے گا، تجھے کہا کچھ نہ جائے گا. تو دوڑا ہوا اپنی ماں کے محل میں گیا اور یہ ساری بات اس کے گوش گزار کی. تو ماں نے کہا ہاں
یہ حقیقت ہے کہ تو ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہمارے یہاں اولاد نہیں تھی، ہم نے ایک چرواہے سے تجھے لیا ہے، تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے، ہم نے تجھے پالا ہے، اور آج تجھے تخت پہ بٹھایا ہے، آج تو بادشاہ ہے، لیکن تو ہمارا بیٹا، تو شہزادہ نہیں ہے، تو بادشاہ زادہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ اس نوجوان سے پوچھتا ہے، بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس بات کا تو مجھے بھی پتا نہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب بادشاہ خوش ہوتے ہیں اپنے کسی وزیر سے، اپنے کسی مشیر سے، اپنے کسی غلام سے، بادشاہ خوش ہوتے ہیں تو انہیں ہیرے اور جواہرات دیتے ہیں، وہ انہیں قیمتی تحفے دیتے ہیں، لیکن جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ بیڑے اور بکریاں دیتے تھے، غلہ اور اناج دیتے تھے، جبکہ جب بادشاہ خوش ہوتے تھے تو ہیروں کی تھیلی، جواہرات اور اشرفیوں کی تھیلیاں دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو، عادتیں نسلوں کا پتہ دیا کرتی،